اور اسلام میں شادی جو ہے کانٹریکٹ ہے میرے بھائی، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مینٹیننس، نان و نفقہ جس کو بولتے ہیں وہ دیا جاتا ہے۔ ٹرپل طلاق کا جو غلط قانون جو مہیلاؤں کے خلاف مودی سرکار نے بنایا، اور چوتھا ڈومیسٹک وائلنس۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر بھی ہوں، ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد جو آپ تمام میڈیا کو بتایا گیا، اسی کو ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ججمنٹ کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے خلاف قرار دیا، فریڈم آف ریلیجن کے خلاف قرار دیا گیا، اور تیسرا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم کیسے لیگل ایونیوز کو ایکسپلور کریں گے اس ججمنٹ کے خلاف۔ میری مختصر سی رائے یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک تو طلاق ہو گیا، تو 1986 کا ایکٹ ایک ہے، عدت پیریڈ میں ڈیورسی وومن کو آپ کو دینا ہے۔ پھر ایک ایکٹ یہ ہو گیا، دوسرا 125 CRPC ہو گیا، تیسرا ٹرپل طلاق کا قانون ہو گیا، چوتھا ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا۔ چار ایکٹ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ طلاق سب سے بری چیز ہے اسلام میں اللہ کی نظر میں، اور ڈیورس اگر جب ہو جاتا ہے تو اس کا عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی تعلق رہتا ہی نہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔ تو آپ یہ جو 86 کا ایکٹ، 125 CRPC، ٹرپل طلاق کا جو غلط قانون جو مہیلاؤں کے خلاف مودی سرکار نے بنایا، اور چوتھا ڈومیسٹک وائلنس، تو یہ چیزیں ہیں۔ اگر سر ایک وومن مطلب شادی شدہ عورت کو چھوڑنے کے بعد، ڈیورس کے بعد، اس کا بھی تو مینٹیننس پتی کا ہی ہوتا ہے نا سر؟ مطلب اگر وہ انڈیپینڈنٹ وومن نہیں ہے یا پھر اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں، آپ 86 کا ایکٹ پڑھیے۔ 86 کے ایکٹ میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ مینٹیننس اتنا دیا جا سکتا ہے کہ ان کو، پہلے تو آپ کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پیسے وائف کو شادی کے وقت دیے جاتے ہیں، مہر بولتے ہیں، اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے ڈیورسی کو۔ پھر ان کا مینٹیننس، نان و نفقہ جس کو بولتے ہیں وہ دیا جاتا ہے۔ اور اسلام میں شادی جو ہے کانٹریکٹ ہے میرے بھائی، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ مہاراشٹر میں مسجد پہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ ایک قسم سے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے مسجد کے اوپر، اور 6 دسمبر کنٹینیو ہو رہا ہے، اور وہاں پر شنڈے اور فڈنویس کی BJP کی سرکار ہے، اور اس سرکار کی وجہ سے یہ سب حملے مسجدوں پر کیے جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر گھس کر قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، مسجد کے اندر ڈسیکریشن کیا گیا، مسجد کے اندر جلایا گئے جانمازوں کو، جو وہاں پر مسلمانوں کے گھر تھے، گھروں میں گھس کر ان کے زیورات اور پیسوں کو لوٹا گیا، اور اب پولیس تماشائی بنی بیٹھی ہوئی۔ تو یہ پورا انکریجمنٹ دیا جا رہا ہے ایک قسم سے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بولیے، وہاں کی BJP اور شنڈے سرکار کی طرف سے۔ اسی لیے ان تمام لوگوں کی ہمتیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم وشو گرو بننا چاہ رہے ہیں اور مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ڈیمالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وشو گرو بننا چاہ رہے ہیں، تھرڈ اکانومی بننا چاہ رہے ہیں، اور مسجد کے اندر گھس کے آپ قرآن شریف کو جلا رہے ہیں۔ کون سا وشو گرو، کون سی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ڈیلیبریٹ ٹارگیٹنگ ہے مسلمانوں کے اور ریلیجیس پلیس کی، اس کو اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ کیس بک کرے، کتنوں کو اریسٹ کرے آپ؟ ہر وقت یہاں پر پچھلے 8 مہینے سے اٹھا کے دیکھ لو، مہاراشٹر میں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں کی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے، خاموش تماشے بنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل یہ بات کہی ہے کہ اب آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، MIM پارٹی کینڈیڈیٹس کو اب کامیاب کریے۔ کوئی تو آواز اٹھائے نا۔ وہ جو پارٹیز بول رہے تھے مورل وکٹری، اب تو منہ سے نکل رہا بھی نہیں اس حملے کے بارے میں ان کے منہ سے۔ آپ نے جو ایکس پہ بھی کہا، مہاراشٹر میں سرکار کی طرف سے جو پلگرمیج اسکیم کی بات کی گئی ہے، اس کو لے کر کس طرح کی آپ تو یہ ریوڈی نہیں ہے، یہ کمیونلزم نہیں ہے کہ نہیں سنیے،
یہ تو مہاراشٹر کی سرکار بھی کر رہی, دلی کی سرکار بھی سب کر رہی ہے. یہ کیا ہے پھر یہ؟ اور آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک درگاہ, ایک مسجد. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ ون سائیڈڈ فیصلے لے رہے ہیں. آپ تو سمویدھان پہ اوتھ لیے نا, تو آپ کو سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے. آپ ایک ریلیجن کے کیسا ہو سکتے وہاں کی سرکار؟ میجورٹی پاپولیشن کے حساب سے میجورٹی پاپولیشن کے حساب سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میجورٹی مائنورٹی کی آپ جب بات کرتے وہاں آپ کو سوٹ کرتا, پھر جب مائنورٹی کے پروٹیکشن کی بات آ رہی مسجد کی, تو آپ مسجد کا پروٹیکشن کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ مسجد پہ حملہ نہیں ہوتا, کسی اور کی پلیس, ریلیجیس پلیس پہ حملہ ہوتا, تو اب تک آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ کے ہر ٹی وی چینل پر آپ لوگ شروع کرتے, ریڈیکلزم ہو رہا ہے, اپیسمنٹ ہو رہا ہے, ہم اس کو دبا دیں گے. اب تک کتنے بلڈوزوں نے گھر توڑ دیے جاتے اب تک. دیش بھر میں مسلم کے نام سے, محرم کے نام سے مسلم کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے سر. اب یہ سنبھل میں میرے کو معلوم ہوا کہ تعزیہ جو نکالتے تھے اس کا ہائٹ کم کر دیے. کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ چیزیں؟ آپ سنبھل کی رپورٹ ہے, اتر میں سنبھل ہے, وہاں سے میرے کو معلوم ہوا. سر جموں کشمیر انسیڈنٹ ہیپن ان جموں کشمیر on that zone. J&K DGP R.R. Swain says Pakistan successfully infiltrated all important aspects of civil society thanks to so-called mainstream or regional politics in the valley. There is ample evidence to show that many had owned the art of running with the hare and hunting with the horn. What the hell is that Mr. DGP doing over there? He should be ashamed of his this nonsensical statement which has issued. You have imposed UAPA on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC, how is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. Simple as that. This is very dangerous. We have recently held Lok Sabha elections, and the polling percentage was very high. Everyone praised it, and now the DGP is saying something else. Are you trying to say that all these Lok Sabha elections are rigged? What is he trying to say? Since 20 years, Jammu has been free, but now since 2021, more than nearly 50 security personnel have been killed, 19 civilians have been killed. Recently, 10 pilgrims who went to a temple, they were assassinated by these terrorists. Where is your information network? Why are the locals not helping you? Why are you not taking the youth into confidence? Why is this government not talking about China? Why is this government not talking about sharing information? Mr. Ajay Bisara, in his book Anger Management, had said that information was exchanged. Based on that information, we were able to thwart Al-Qaeda terrorist act in Kashmir. And where is this loud talk of Narendra Modi? We have removed 370, everything is gone. No, it is not gone. This is the failure of Narendra Modi's government, and Mr. DGP should not become a spokesperson for the ruling party. If he intends, he should join BJP. What is the demand on Kolhapur incident, sir? People were seen on the mosque. People were seen on the mosque doing what? Why don't you ask? They were on the mosque trying to damage the masjid, trying to break the domes of the masjid. Those images reminded one of 6 December 1992. Inside the masjid, they went and they have burned the Quran Sharif. They have burned the Janimas. They have desecrated a religious place. Adjacent Muslim houses were looted. Money was taken. Jewelry was stolen. What is the police doing? What is this government doing? The Shinde Fadnavis government should take the responsibility because of their approach. They are emboldening such elements. And the most unfortunate part is that these opposition parties who talked about moral victory, they don't even have courage to even utter what has happened over there. That is why it is high time that Muslims of Maharashtra should take a political decision in the coming
assembly elections and ensure that MIM party candidates win. Because these attacks are continuing, and you don't even want to utter the word Muslim over there. अच्छा जी, भजन लाल सरकार के जो एक मंत्री हैं उनकी तरफ से किसकी सरकार? भजन लाल सरकार जो है उनकी तरफ से कहाँ की है? राजस्थान। जी, उनकी तरफ से जो है एक बयान आया है नेता का, मंत्री का, कि संसाधन घटेंगे, जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए जल्दी एक ऐसा फैसला आ सकता है कि 2 से 3 अगर संतान होगी तो सरकारी नौकरियों में इन सब में जो है कटौतियां होती जाएगी, उनको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो है जनसंख्या को लेकर बात अरे करते हैं। ये देखिए ना, ये सब जोकर लोग हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इतने नौकरियां आप दिए, बीजेपी ने 10 साल में क्या दिया बताइए? कहां नौकरियां दे रहे हैं आप? नौकरियां नहीं दे रहे हैं आप तो बड़ा बोल रहे हैं कि हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जीडीपी हमारा, इतना नौकरी क्यों नहीं आ रही? फिर इनकम ही नहीं हो रहा है। आपके मीडिया के लोगों की नौकरी जा रही है हर जगह पे, मेरे को रोज रिपोर्ट आ रही है। नौकरी से इससे क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज कंट्री में है, आप अपने फेलियर्स को छुपा के ये सब बातें कर रहे हैं। और खुद आप सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ है मोदी सरकार। ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने का एक बहुत बड़ा ड्रामा बीजेपी कर रही है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.